شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، پیارے پیغمبر کو جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے جاتے، منبر پر بیٹھ کر پھر صحابہ کرام کو اس کے متعلق فرماتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ خطبہ استقبال رمضان بھی کہلا سکتا ہے کہ اس خطبے کے اندر رمضان المبارک کے متعلق مسائل بیان ہوتے تھے کہ اس رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑنے کے لیے ہم نے بھی یہ ترتیب رکھی ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق کچھ بات ہو جائے تاکہ پیارے پیغمبر کا ایک طریقہ زندہ ہو جائے، گویا کہ یہ سلسلہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ استقبال رمضان میں کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اگر ہم بھی پڑھ لیں ساتھ ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں، بلکہ برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اور ان کی برکت سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ تو دعا مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کے متعلق دعا فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ابن الفضل تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانوا یدعون اللہ ستۃ شہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تاکہ رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے ہم نے جتنی بھی عبادت کی ہے، اے باری تعالیٰ آپ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تو ہم نے بڑا کام کر لیا، تراویح پڑھ لی تو بہت بڑا کام کر لیا، قرآن کریم کا ایک ختم کر لیا تو بہت بڑا کام کر لیا۔ نہیں، ہم سے زیادہ جو عبادت کرنے والے تھے وہ بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے آپ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ آج جو ہم نے اعمال کیے ہیں رمضان کے
روزہ رکھا، ذکر و اذکار کیے ہیں، تسبیح پڑھی، تراویح پڑھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس رمضان کو رمضان کہا کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان یہ رمضا سے ہے، رمضا یہ رمز سے ہے، رمز کا معنی جلا دینا، راکھ کر دینا ہے۔ رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بدولت ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم فرائض پڑھتے ہیں تو وہ بھی کئی گنا زیادہ کا ثواب رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں تو وہ بھی فرائض کا درجہ رکھتے ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ یہ کیا ہے کہ رمضان کی برکت سے، اس رمضان کے مہینے میں مسلمان دو طرح کی عبادت کرتے ہیں، جسمانی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ جسمانی عبادت کے روزہ ہے، روزہ رکھنے سے کوئی مال تو خرچ ہوتا ہی نہیں ہے، کھانا وہی ہے جو کھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تراویح ہے، تراویح کے اندر بھی ہمارا وجود جو 5 فٹ کا وجود ہے، 6 فٹ کا وجود ہے، یہی یہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف ہے، اسی طریقے سے لیلۃ القدر ہے، عید کی شب ہے، یہاں عبادتیں ہوتی ہیں۔ ان عبادتوں کے اندر ہمارا مال بالکل خرچ نہیں ہوتا، ہمارا وجود استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رمضان کے اندر مالی عبادت ہے کہ اس میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، نفلی صدقات ہیں، کہ کیا ہے اب جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکلے، کسی غریب مستحق کو دے دیا، نیت کر لی زکوٰۃ کی، نیت کر لی صدقۃ الفطر کی، اب ہمارا کوئی اور چیز وجود استعمال میں نہیں آیا، صرف ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے لیے اور دے دیے۔ یہ ہے مالی عبادت۔ دین کے اندر یہ دو طرح کی عبادتیں ہیں، جسمانی عبادت ہے اور مالی عبادت ہے۔ یہ دونوں عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں جمع فرما دیا۔ یہ باعث فضیلت ہے، یہ دو عبادتیں ایک مہینے کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ دیکھیں، ہماری اگر یہ خواہش ہو کہ میرا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا ہو جائے، دیکھیں ہم نقل تو کر سکتے ہیں نا، نقل کر سکتے ہیں، ہم ہمارا وہ عمل اس درجے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نقل کرنے کی کوشش تو کریں، بجائے عقل استعمال کرنے کے ہم نقل کریں۔ جہاں ہم عقل استعمال کرنے کا ہمیں حکم ملتا ہے وہاں عقل استعمال کریں، جہاں نقل کے لیے کہا گیا ہے تو وہاں نقل ہی کریں۔ عبادات کے اندر ہمیں نقل کرنی چاہیے کہ میری عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادت ہے، اس جیسی ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 3 چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ پہلی چیز کہ مناجات و گریہ زاری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے، قبولیت کی گھڑی ہے، سحری کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اسی طریقے سے افطاری کا وقت ہے، بڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اور وہ ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ دعا تو وہ قبول ہوتی ہے جو عربی میں مانگی جائے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف کر رہے ہوتے ہیں ساتھی، اب وہاں کہتے ہیں کہ طواف کے دوران عربی میں ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اب وہ بھائی عربی کی دعائیں یاد نہیں ہیں، اب وہ کتابیں لے کے طواف بھی کر رہے ہیں اور کتاب سے وہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب کسی کو کندھا لگ رہا ہے، غیر محرم عورت ٹکرا رہی ہے، ان چیزوں کا خیال نہیں ہے،
اور ہم طواف کے اندر وہ چیز جو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے ہم نے عقل استعمال کر کے اس کو لازم کر لیا۔ اسی طریقے سے بھائی ہم دعا جو ہے اپنی اپنی زبان میں، دعا ہے ہی وہی کہ جس دعا کے اندر اپنی زبان پتہ تو چلے میں مانگ کیا رہا ہوں۔ میرے رب کو ہر بات معلوم ہے کہ یہ بندہ مانگے گا کیا اور کب مانگے گا اور ملنی کب ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان میں جس زبان میں ہمیں لطف آئے دعا مانگنے میں، اپنے رب سے بھیک مانگنے میں، اپنے رب سے بھیک مانگنے میں لطف آئے، بس وہی طریقہ مفید ہے ہمارے لیے۔ اور دوسرا کام کہ صدقہ کا اہتمام، کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہوا سے بھی زیادہ تیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھا ہے تو ہم دل کھول کر خرچ کریں اللہ کے راستے میں، دل کھول کر۔ بھائی یہ چیز ہم سے نکلے گی تو دوسری چیز آئے گی نا۔ اگر اور بھی کچھ نہ، اتنا بھی سوچ کر ہم خرچ کریں کہ جتنا خرچ کریں گے جو ہے یہ محفوظ رہے گا، ضائع نہیں ہوگا، نہ ہسپتال میں ضائع ہوگا، نہ چوری اور ڈکیتی میں ضائع ہوگا۔ اس نظریے سے بھی اگر خرچ کریں گے تو یہ خرچ بھی ہمارے لیے مفید ہے۔ خصوصاً اگر ہم خود خرچ نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، بے پناہ خرچ کرتے ہیں، جو آ جائے دے دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرا ایک جاننے والا روزہ دار ہے، نمازی بھی ہے، مستحق بھی ہے، کسی سے مانگتا بھی نہیں ہے، صرف مجھے اس کی کیفیت معلوم ہے۔ اگر ہم اپنے جاننے والے سے کہلوا کر وہاں سے اس کی کوئی مالی مدد کروا دے، بہت بڑا کام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم خود تو دیں گے، استطاعت ہوئی تو دے دیں گے، دیا ہے تو ہم دیں گے۔ دوسروں کو اس کی طرف رغبت دلانا، دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنے میں ہمیں تھوڑی سی شرم آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا کہ یار آپ یہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے گا، خود کھا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، کیسے کرے گا، اس وجہ سے ہم نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی پر دلالت کرنا ہی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر سائل آتا تو پیارے پیغمبر کے پاس اگر کوئی چیز دینے کی ہوتی تو پیارے پیغمبر خود دے دیتے، اور اگر دینے کی نہ ہوتی تو پھر متوجہ فرما دیتے تھے کسی صاحب کی طرف کہ بھی آپ فلاں بندے سے کہیں وہ آپ کو یہ چیز دے دیں گے۔ اسی طریقے سے عبادت کا اہتمام ہے۔ دیکھیں الحمدللہ عبادت تو ہم اب بھی کر رہے ہیں جیسی کیسی بھی، لیکن اگر ہم رمضان کے لیے تبدیلی لے آئیں عبادت کے اندر، پہلے مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ بس 24 گھنٹے بس عبادت میں لگ جائیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جسم کا بھی حق ہے، آپ اپنے جسم کو بھی راحت اور سکون پہنچائیں، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس کے لیے ایک مقدار بنا لیں، اس کے لیے ایک اصول بنا لیں۔ مثال کے طور پر پہلے یہ تھا کہ آدھا پارہ ہوتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کا، یا 1 پاؤ ہوتا تھا بھائی، یا بھائی 1 رکوع ہوتا تھا، اب 2 رکوع 2 پاؤ پورا پارہ ہونا چاہیے۔ پہلے قرآن کریم کی زیارت نہیں ہوتی تھی مصروفیت کی وجہ سے، اب رمضان کے اندر یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے پہلے ہم فرائض پڑھتے تھے، سنت مؤکدہ پڑھتے تھے اور واجب پڑھتے تھے، اب یہ کہ سنت غیر مؤکدہ کی بھی ترتیب بنا لیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں ان کی اہمیت آنکھیں بند ہونے کے بعد محسوس ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فرض تو نہیں ہے، آج ہم سنت کو سنت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہم غیر مؤکدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رہے مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کے بارے میں انسان بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، اپنے احسانات جتلائے گا، لیکن کوئی بھی اس کو اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، وقت بھی عطا فرمایا، تو ان چیزوں کا اہتمام کر لیں۔